السلام علیکم ناظرین، آج میں دوبارہ اسی ٹاپک کو ٹچ کرنے لگی ہوں جو ہے سیزیرین سیکشن ورسس ویجائنل ڈیلیوری، کیونکہ یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور تقریباً ہر حاملہ خاتون اس کے بارے میں بہت سے سوالات کرتی ہے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ جو نارمل ڈیلیوری ہے وہ بیسٹ موڈ آف ڈیلیوری ہے۔ اگر آپ نارمل ڈیلیوری اچیو کر لیتی ہیں، جو کہ زیادہ تر خواتین کر لیتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اس کی ریکوری بھی اتنی ہی کوئک ہے اور آپ فوراً ہی چند گھنٹوں بعد ہی چلنا پھرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھار ویجائنل ڈیلیوری میں بھی چھوٹی موٹی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، جس میں یہ ہے کہ ڈیلیوری کے بعد پلاسنٹا نہ آنا، تو اس کی وجہ سے بچے کی آنول کا ڈیلیور نہ ہونا، اس کی وجہ سے آپ کو بے ہوش کر کے بعض دفعہ آنول کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، یا بعض دفعہ آپ کو کچھ انسٹرومنٹس لگا کے ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ اگر بچے کی ہارٹ بیٹ آخری سٹیج پہ گر رہی ہو اور بچے کی ڈیلیوری امییننٹ نہ ہو، تو اس صورت میں کچھ انسٹرومنٹس جیسے کہ فورسیپس یا ویکیوم کپ لگا کے بچے کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ہم کوئی بھی انسٹرومنٹل ڈیلیوری کرتے ہیں تو عام طور پہ آپ کو ایک بڑا سا کٹ بھی دیتے ہیں، یہ آپ کے نچلے پارٹ پہ کٹ ہوتا ہے، جس کو بعض عورتیں چھوٹا آپریشن بھی کہتی ہیں۔ بعض دفعہ ایون بغیر کسی انسٹرومنٹل ڈیلیوری کے بھی آپ کو کٹ دینا پڑتا ہے، خاص طور پہ اگر یہ آپ کا پہلا بیبی ہے۔ اگر یہ آپ کا پہلا بیبی ہے تو آپ کے ڈاکٹر آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ ہم آپ کو کٹ دیں گے، جس کو ہم انگلش میں ایپیزیوٹمی کہتے ہیں اور لیمن ٹرم میں اس کو چھوٹا آپریشن کہا جاتا ہے۔ تو اس کی یہ ٹانکے بھی بعض دفعہ بڑے پینفل ہوتے ہیں اور عام طور پہ ان کو ہیل ہونے میں 10 سے 12 دن لگ سکتے ہیں۔ تو عام طور پہ ویجائنل برتھ کے بعد یہ تو ہم ڈسچارج، آپ آرام سے 6 گھنٹے کے اندر ڈسچارج ہو سکتی ہیں۔ آپ کے اگر اور بیبیز ہیں پہلے گھر پہ تو آپ آرام سے ان کا بھی خیال کر سکتی ہیں گھر جا کے، اور آپ اپنے چھوٹے بچے کو فوراً ہی دودھ پلا سکتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی فائدے ہیں ویجائنل برتھ کے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ سیزیرین سیکشن کے کیا نقصانات ہیں۔ سیزیرین سیکشن کا ایک فائدہ تو ہے ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیلیوری کے دوران پین نہیں ہوگا۔ آپ یا تو بے ہوش ہوں گی یا آپ ریجنل انیستھیزیا میں ہوں گی۔ آپ کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کا بیبی ڈیلیور ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کہ جس وقت ہم سیزیرین کر رہی ہوں اور اگر آپ جاگی ہوئی ہیں یعنی کہ اسپائنل میں ہیں تو آپ کو محسوس ہو کہ جیسے تھوڑی سی ٹگز اینڈ پولز ہو رہی ہیں، یعنی کہ کچھ کھینچا جا رہا ہے یا کچھ اس طرح کی چیز آپ کو محسوس ہو، لیکن آپ کو درد نہیں ہوگا۔ لیکن سیزیرین کے بعد جو ہے وہ جو ریکوری ٹائم ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے۔ ریکوری ہونے میں کمپلیٹ جو ہے وونڈ کے ہیل ہونے میں 2 سے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ پین بھی سیزیرین کے بعد آپ کو محسوس ہوگا، اس کے لیے آپ کو لگاتار پین کلرز کھانے پڑیں گے۔ بعض دفعہ آپ کو وونڈ میں تو پین ہوتا ہی ہے، لیکن آپ کو دوسرا پین بھی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مطلب جو یوٹرس کے کریمپس ہوتے ہیں، جب یوٹرس سکڑتا ہے تو اس سے بھی درد ہوتا ہے، لیکن یہ تو نارمل ڈیلیوری کے بعد بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم اتنی سگنیفیکنس یا اتنی امپورٹنس نہیں دیتے۔ لیکن جو وونڈ میں پین ہے آف کورس وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کو زیادہ دن لاسٹ کرتا ہے۔ یہ جو یوٹرس کا کنٹریکشن پین ہے یہ عام طور پہ 24 گھنٹے کے اندر ہی سیٹل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ آخر وہ کیا کیا کمپلیکیشنز ہیں جو سیزیرین سیکشن کے دوران ہو سکتے ہیں، اور سیزیرین سیکشنز کے نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات سیزیرین سیکشن کا عورت پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، اس کے سائیکولوجیکلی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، خاص طور پر وہ خواتین جو پہلی پریگننسی میں ہیں اور وہ پوری پریگننسی پلان کر رہی تھیں کہ وہ نارمل ڈیلیوری کریں گی، لیکن ڈیو ٹو سم ریزن ان کا سیزیرین سیکشن ہو جاتا ہے، تو ان کو ذرا ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ بعض دفعہ
فیملی بھی بہت اپسیٹ ہو جاتی ہے، ان کو بھی ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ نارمل ڈیلیوری ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سرٹن ریزنس، جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مے بی رحم کو منہ ڈائلیٹ نہیں ہو رہا، مے بی بچہ نیچے نہیں آ رہا، مے بی بچے کی ہارٹ بیٹ ڈراپ ہو رہی ہے، یا ممکن ہے عورت کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، یا کوئی بھی ریزن جس کی وجہ سے ان کا ایمرجنسی سیزیرین کرنا پڑ گیا. تو اس چیز کا بعض اوقات تھوڑا سا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، اور عورت کو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. یہ تو ہو گیا سائیکولوجیکل امپیکٹ. اس کے علاوہ سیزیرین سیکشنز میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کی جو کہ مطلب کمپلیکیشنز کہلاتی ہیں. سب سے پہلے ہم سیزیرین کے دوران کی بات کرتے ہیں. جس دوران سیزیرین سیکشن ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بعض دفعہ بہت زیادہ بلڈ لاس ہو جاتا ہے، جو کہ انٹرا آپریٹیو بلڈ لاس کہلاتا ہے. عام طور پہ ایک نارمل سیزیرین میں 500 ml سے لے کر تقریباً 1000 ml تک بلڈ لاس ہو سکتا ہے، جو کہ نارمل ہے. اور عورت کی باڈی فلی ایکوپڈ ہوتی ہے، اگر اس کی اچھی ہیموگلوبن ہے اسٹارٹ میں 12 یا 13، تو وہ فلی ایکوپڈ ہوتی ہے کہ اس لاس کو بغیر کسی اور سائیڈ ایفیکٹ کے برداشت کر سکے. تو اتنا لاس کو تو ہم نارمل لاس کہتے ہیں، اور اس میں ہم کوئی بلڈ ٹرانسفیوژن وغیرہ نہیں دیتے. لیکن بعض اوقات اس سے بھی بہت زیادہ لاس ہو جاتا ہے، چونکہ آپریشن ہے تو پوری باڈی کو کھولنا ہوتا ہے. باڈی کو جب کھولتے ہیں تو کبھی کبھار ریئرلی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی اور آرگن ڈیمیج ہو جائے. جو آرگنز بہت قریب ہوتے ہیں یوٹرس کے، ان میں ڈیمیج کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ آرگن جو ڈیمیج ہو سکتا ہے وہ ہے بلیڈر، یعنی کہ آپ کا مثانہ. چونکہ مثانہ جو ہے عین اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا سیزیرین کا سکار ہوتا ہے. یہ کمپلیکیشن عام طور پر ان لوگوں میں زیادہ ہو سکتی ہے جن کا ایک سے زائد بار آپریشن ہو چکا ہو. لیکن سب سے کیونکہ خاص طور پہ اگر ایک سے زائد بار آپریشن ہو چکا ہے تو جسم اندر بہت زیادہ چپک جاتا ہے. بعض دفعہ جب اندر جسم اتنا چپکا ہو یا بالکل پلاسٹرڈ ہو تو ایکسیس حاصل کرنا کہ بچہ کو ڈیلیور کیا جائے بھی بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہو گئی کمپلیکیشن انٹرا آپریٹیولی، یعنی کہ کوئی بھی آرگن ڈیمیج ہونا. اس کے بعد اگر ہر چیز ٹھیک ٹھاک جا رہی ہے پھر بھی بعض اوقات انفیکشن ہو جاتی ہیں. وونڈ جو ہے بعض دفعہ کھل جاتا ہے، بعض دفعہ وونڈ کا تھوڑا سا پارٹ کھل جاتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پھر بعض دفعہ بہت لمبا چلتا ہے کہ وہ اس کو ریپیئر کیا جائے، یا کہ وہ خود سے ریپیئر ہو، یا بعض اوقات آپ کو دوبارہ تھیٹر لے کر جانا پڑتا ہے کہ اس کو دوبارہ ریپیئر کیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور کمپلیکیشن جو کہ سیزیرین کے بعد ہو سکتی ہے، یا جس کا ہونے کا زیادہ چانس ہے، وہ ہوتی ہے لیگز میں کلاٹ ڈیولپ ہونا. اس کو تھرومبس کہتے ہیں. چونکہ جو سیزیرین سیکشن ہے اس دوران عورتیں اسٹل لیٹی ہوتی ہیں، اور پریگننسی کے دوران ویسے بھی ٹینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے کہ کلاٹ بنے. تو بعض اوقات کچھ خواتین کو، خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ بہت موٹی ہیں، یعنی کہ بہت اوبیز ہیں یا اوور ویٹ ہیں، ان میں یہ زیادہ رسک ہوتا ہے کہ وہ کوئی کلاٹ ڈیولپ کر لیں. اور اگر یہ کلاٹس لیگ میں ڈیولپ ہو جائیں تو یہ بعض دفعہ لنگس میں بھی موو کر جاتے ہیں، اور اس کو پلمنری ایمبولزم کہتے ہیں. اس صورت میں یہ بہت لائف تھریٹننگ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو وہ ہے اپنا انستھیزیا، اس کی کمپلیکیشنز میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھیں کہ وہ بھی ہو سکتی ہیں. خاص طور پہ جو جنرل انستھیزیا ہے اس کی کمپلیکیشنز میں آ جاتا ہے کہ بعض دفعہ چونکہ وہ عورتیں جو کہ بہت زیادہ اوبیز ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ ان کی جو ٹریکیا ہے، یعنی کہ جو سانس والی نالی ہے، اس کی شیپ بھی چینج ہو جاتی ہے. تو جنرل انستھیزیا بھی بعض دفعہ سانس کی نالی میں ٹیوب ڈالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ ایک بہت ہی ڈینجرس سچویشن بن سکتی ہے. لیکن
عام طور پہ انسٹیٹسٹ اس کے بارے میں آپ کو مطلب اس کے لیے ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایسی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو تو اس وقت کیا کیا جائے. اچھا، پھر اور جو چیزیں ہیں وہ ہیں کہ ایک سیزیرین کے بعد نیکسٹ پریگننسی میں آپ کیا کمپلیکیشنز ڈیولپ کر سکتی ہیں جو کہ آپ کے سیزیرین سے ریلیٹڈ ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پہلے سیزیرین ہوا ہوا ہے، نیکسٹ پریگننسی میں یہ چانس بڑھ جاتا ہے کہ بچے کی آنول نیچے آ کے امپلانٹ ہو جائے، یا بچے کی آنول جو ہے وہ اس وونڈ کے اوپر امپلانٹ ہو جائے جو کہ سیزیرین کا وونڈ تھا. اس کو پلیسنٹا پریویا کہتے ہیں. بعض دفعہ اگر یہ آنول وونڈ کے اسکار کے اوپر امپلانٹ ہو جائے تو یہ اس اسکار کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کو ایکریٹا کہتے ہیں، پلیسنٹا پریویا ایکریٹا. اور یہ ایک بہت ہی ڈینجرس کنڈیشن ہے. اس میں عام طور پہ بہت زیادہ سیزیرین کے دوران بہت ہی زیادہ بلیڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں. بعض دفعہ پریگننسی کے دوران بھی بلیڈنگ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں کہ اگر آپ کے ملٹیپل سیزیرین ہو چکے ہیں یا ایون ایک سیزیرین کے بعد بھی اگر آپ لیبر پینس بہت زیادہ لیتی ہیں، گھر میں لیتی ہیں، بغیر کسی اٹینڈنٹ کے، یعنی کہ بغیر کسی اٹینڈنگ فزیشین کے آپ گھر پہ لیبر پینس لیتی رہتی ہیں، تو چانس یہ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا ہے، تھوڑا چانس ہے ایک سیزیرین کے بعد، لیکن پھر بھی آپ کا جو اسکار ہے وہ رپچر کر سکتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یوٹرائن رپچر. ان کیس اگر یوٹرس رپچر کر جائے تو کیا ہوتا ہے کہ بچہ امیجیٹلی بیلی میں آ جاتا ہے اور بائی دا ٹائم آپ کو کوئی ہیلپ مل سکے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ بچہ 5 سے 10 منٹ تک ہی سروائیو کر پاتا ہے بیلی میں. اگر اس سے پہلے ہی سیزیرین کر کے اس کو نکال لیا جائے تو وہ صحیح حالت میں نکلے گا، لیکن اگر اس سے ذرا بھی دیر ہو جائے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر یوٹرس رپچر ہو جائے تو اندر بے حد زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے، جس سے مدر کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا رپچرڈ یوٹرس. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. تو اگر سیزیرین کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے تو ایک چیز آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن دیا جائے گا. بلڈ ٹرانسفیوژن عام طور پر بلڈ کو چیک کر کے دیا جاتا ہے. عام طور پہ جو بلڈ بینکس ہیں وہ ڈونرز کے بلڈ کو چیک کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بلڈ آپ کو لگایا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھار جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہیں اس کے بھی ریاکشن ہو سکتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ریاکشن بہت زیادہ سویئر بھی ہو سکتے ہیں جس سے ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. یا بعض دفعہ کچھ ایسی بیماریاں جن کے بارے میں ابھی پتہ نہیں ہے وہ بھی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ تو ہو گئے وہ پرابلمس جو کہ ریلیٹڈ ہیں سیزیرین کے ساتھ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں بات کروں گی کہ ہم سیزیرین کے بعد ارلی ہیلنگ کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.